وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان، اور آج ہم بیٹھے ہیں ابرار الحق کے ساتھ، پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام جو کہ فلاحی کاموں کے باعث بھی جانے جاتے ہیں، اور بلکہ بہت سے بڑے بڑے اعزازات اپنے نام اس وجہ سے بھی کر چکے ہیں، جیسے تمغہ امتیاز اور ستارہ ایثار۔ اور سیاست میں بھی انہوں نے قدم رکھا، پی ٹی آئی کے رکن ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو ہلال احمر ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں 2019 سے۔ تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ابرار، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مائی پلیزر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کو لوگ ایک میوزیشین کے طور پہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ 25 سال پہلے بلوں آئیں اور سب کچھ بدل دیا۔ پہلی البم تھی آپ کی، پہلا گانا تھا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی اس گانے نے کیسے بدلی؟ یکسر بدل دی، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ سی ایس ایس کرنا چاہ رہا تھا میں پیرنٹس کی مرضی کے مطابق، لیکن جب بھی میں بیٹھتا تھا پڑھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ گانا آنا شروع ہوتا تھا ذہن میں۔ تو یہ بلو دے گھر بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ گانا تھا، میں نے بڑے بھائی کو سنایا تو کہنے لگے یار البم بناؤ۔ میں نے کہا یو شیور؟ تو پیرنٹس تو اس حق میں نہیں ہوں گے میوزک کے، تو پہلے میں نے سوچا کہ اپنا نام یا تصویر نہیں دوں گا البم پہ۔ بھائی بڑے کہنے لگے کچھ نہیں ہوتا یار، تو وہ تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہے۔ تو البم ریلیز کی تو اس کے بعد وہ ہر جگہ بج رہی ہوتی تھی، پورے انٹرنیشنل ٹورز، اور ایک لائم لائٹ والی لائف، بہت سارے پیسے بھی کمانا شروع کر دیے۔ ایسے تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اونچا۔ تو جیوگرافی کا ایک ٹیچر راتوں رات ایک پاپ سٹار بن گیا، لیکن آپ اس وقت ایچ ایس این کالج میں پڑھا رہے تھے، اور یہ گانا ایسا تھا جس کو اگر بچے گاتے تھے یا گنگناتے بھی سنائی دیتے تھے تو ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ تو اس نیو فاؤنڈ فیم سے ایچ ایس این میں کتنی پریشانی کی لہر دوڑی؟ اچھا نہیں، پریشان تو نہیں تھے، ایوری بڈی واز ویری ہیپی، اور پرنسپل کے اپنے ورڈس تھے کہ وی آر پراؤڈ آف ابرار۔ تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ میرے فینز بن چکے تھے، میرے سینکڑوں آٹوگرافز ان کی کاپیز میں آلریڈی موجود تھے جو میں روز چیک کرتا تھا، ان کے پیپرز جو مارک کرتا تھا ان میں۔ اور ایک وقت ایسا آیا ایک دن کہ وہ سب لوگ اپنی ڈیسک کے اوپر میری سی ڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر ان کو ڈانٹ پڑی۔ اور پھر ایچ ایس این کے ساتھ آپ کا راستہ الگ ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایچ ایس این نے کہا کہ بھائی اگر ایسے گانے بنانے جو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی گائیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، تو آپ پھر میوزک پرسیو کریں، یا آپ نے خود فیصلہ کیا کہ اچھا اب میرے راستے جیوگرافی کے اصل میں ہم کہیں دونوں اور کا یہ نکل رہے فیصلہ ہیں؟ تھا میرے خیال میں کہ الگ راستے ہونا ضروری بھی تھا، انہوں نے کہا نا کہ ملنا بھی ضروری تھا، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ جب ایک فلم والوں نے آپ سے یہ گانا مانگا تو آپ کے ایک بھائی نے کہہ دیا کہ نہیں نہ ہی دو، آلریڈی بڑی بدنامی ہو چکی ہے۔ ایک جوک سا ہی ہو گیا تھا، بیکاز وہ کہنے لگے کہ اسرار بھائی دینے دیں گانا، دیکھنا اتنا پاپولر ہو گیا ہے اس کا گانا، تو فلم میں آئے گا تو ہماری فلم بھی ہٹ ہوگی۔ تو بھائی کہنے لگے پہلے اس نے اتنی بدنامی کرا دی ہے، اب وہ فلم میں جائے گا۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا پھر تسی مسیت وچ دے دیو گانا۔ اب اس کے اوپر سب کی ہنسی نکل گئی، اور اسرار بھائی بھی ہنس رہے تھے۔ دیکھیے جب میں نے یہ بنا رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ خود ہنستا تھا سیریسلی۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف کمنٹس دیے، مولوی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ گانا حرام ہے کیونکہ یہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہی جان برپا کرتا ہے۔ تو ہم بڑا ہنستے تھے کہ یہ کون سا ہی جان برپا کرتا ہے تو گانا ہی۔ اچھا، رکے نہیں پھر آپ، اور کنٹروورسی والے گانوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بلو تو ایک ٹائم پہ ٹی وی پہ، سرکاری ٹی وی پہ بین ہو گیا تھا، پھر پروین آئیں، ان کی وجہ سے سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ نے ہی لے لیا۔ اس کے علاوہ پھر چمکیلی، اس پہ بھی لاہور کی ایک عدالت میں پٹیشن ہو گئی کہ یہ مردوں اور خواتین دونوں کی ہی اس سے تضحیق ہوتی ہے۔ نچ مجاجن اس کو کنورٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ اوریجنلی نچ پنجابن تھا۔ تو کنٹروورشل گانے بنانے کا آپ کا سلسلہ رکا نہیں، کیا وجہ تھی؟ کیا یہ آئیڈیاز آتے تھے کہ ایک کے بعد ایک ایسا گانا دوں جس پہ کہیں نہ کہیں پیشی بھگتنی پڑ جائے؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورشل ہو جاتے تھے، ہوتے نہیں تھے، کچھ اس میں ایسا نہیں تھا۔ بلو کو بھی اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو بلیو ان لیجیٹیمیسی آف ریلیشن شپ۔ وہ کہتا ہے ڈولی وچ پا کے تینوں گھر لے کے آواں گا، سیرے گانے بن کے تو شہر ہوتا وچ نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ لیجیٹیمیٹ طریقے سے شادی کر کے آ رہے، پریتوں میں نل ویاہ کر لائیں اساں تیری گل کرنی ڈیڈی نال وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بناتے ہیں لوگ کنٹروورشل۔ پروین بھی دیکھیں آپ، جس طرح ہر ڈرامے میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے، گانوں میں بھی کیریکٹر ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی کسی نے ایسا کالم لکھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا، مگر بعد میں پھر اس میں مجھے بالکل انہوں نے باعزت بری بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ نام نہ استعمال کریں ایسا۔ تو میں نے پھر وہ جو مین نام ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے، اس کے بعد پھر یہ رانو شانو نک نیمز تو چلتے ہی رہتے ہیں۔
سو یس تھوڑا بہت کنٹروورشل میں سمجھتا ہوں کنٹروورشل ہوتی وہ چیز ہے جو سپر ہٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ کسی کو ناپسند ضرور ہوتی تو وہ جیلسی میں بھی بعض اوقات لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خود کو سینسر کرنا پڑا ہے؟ ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو سینسر کرنا پڑتا ہے سم ٹائمس. آپ ایسی جگہ دیکھ کے جہاں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ مختلف لوگ ہیں ان کی آپ کو جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے. تھوڑا خیال جیسے نچ پنجابن میں سمجھتا ہوں کچھ برا نہیں ہے. کیا پنجابیوں نے کبھی ڈانس نہیں کیا؟ تو لیکن اگر کسی کی فیلنگ ہرٹ ہو گئی تو میں نے اس کو چینج کر دیا اور مجاجن کے بعد کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. بٹ یو نو وٹ یہ چیزیں گریجولی گرو کر رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں. اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں ٹالرنس آ رہی ہے جو کہ آنی چاہیے. آپ کے خیال میں معاشرہ زیادہ اوپن ہوا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنی بات کہنا، کہیں نہ کوئی کھڑا ہو کے کسی بھی بات پہ اعتراض کر دیتا ہے. عوام کے اندر اوپننیس آئی ہے پیپل جنرلی اور انہوں نے ان چیزوں کو اڈیپٹ کیا ہے. انہوں نے اس پہ کچھ برا نہیں سمجھا اور اوپننیس کے حوالے سے ناٹ جسٹ اباؤٹ سانگز. آئی نو کہ آپ کا مچ ڈیپر اس کا میننگ ہے میں وہ سمجھ گیا ہوں وہ آئی ہے. ہاؤ ایور ساتھ ہی ساتھ ہوتا یوں ہے کہ کچھ گروپس ان ریئیکشن ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر فوکس کر کے اٹیک کرتے ہیں. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیونکہ وہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وہ پھر اوپینین چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دیئر اون وے. آپ میوزک کر رہے تھے اور ساتھ میں جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تو پھر آپ فلاحی کاموں کی طرف آئے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ کی والدہ کی وفات نے کیسے اور کیوں آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ فلاحی کاموں کی جانب آئے؟ وین مائی مدر پاسڈ ہوئے تو میں کچھ عرصہ تو بڑے ڈپریشن میں رہا. پھر میں نے کہا میں اپنے اس کو غم کو کم کیسے کروں. تو میرے ذہن میں سوائے اس کے کیا ہے میں نے کہا یار وہ امی کا نام کو زندہ کرنا ہے وہ ان کو میرا میوزک بہت زیادہ پسند نہیں تھا. وہ چاہتی تھیں کہ میں کچھ اور انہوں نے بالکل فیم کا چھوٹا سا حصہ دیکھا میرا. تو مجھے لگا کہ مجھے انہیں پراؤڈ فیل کرانا ہے کہ یو آر ویری اسپیشل ٹو می. بیکاز اس وقت سچ پوچھے تو مجھے جینے کا معنی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیوں مطلب اتنا میرا ان سے پیار تھا. اور آج نہ صرف کہ ہاسپٹل ہے اس میں پچھلے 19 سال سے چل رہا ہے 42 لاکھ 4.2 ملین پیپل ہیو بین ٹریٹڈ فار فری. ایک میڈیکل کالج بھی ہے سو اٹس اے ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے میڈیکل کالج اور ابھی اس کا پہلا بیچ نکل رہا ہے ڈاکٹرز کا 100. اور ابھی ایک کینسر ہاسپٹل بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. بہت اچیو کیا آپ نے اپنے ہاسپٹل کے اور اپنے اس سہارا فار لائف ٹرسٹ کے تھرو. لیکن ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ جب ایک شخص کا اپنا فلاحی نیٹ ورک ہے اور وہ ہسپتال چلا رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے تو ایسے میں ہلال احمر کی چیئرمین شپ جو کہ ایک سرکاری سرپرستی میں چلنے والا ادارہ ہے اس چیئرمین شپ کو قبول کرنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ میرا سہارا میں کیا مفاد ہے؟ میں تو اس میں دیتا ہوں اینڈ آئی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. زمین ڈونیٹ کرنے سے لے کے آج تک ہر سال ملینز میں ہر سال میں سہارا کو دیتا ہوں. سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ لے رہا ہوں یا میں وہاں سے کچھ لے رہا ہوں. نہ میں ایز اے چیئرمین لیکن دروازے کھلتے ہیں، ایکسیس ملتا ہے، پاور کوریڈورز تک ایکسیس مل جاتا ہے. جب آپ ایک اپوائنٹڈ پوزیشن پہ ایک چیئرمین کی پوزیشن پہ ہیں آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. راستے تو میرے لیے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے ہمیشہ. سہارا کے لیے میں نے الحمدللہ سپورٹ گورنمنٹ سے تو ضرورت ہی نہیں پڑی. میری سب سے بڑی سپورٹ عوام کی سپورٹ رہی ہے. تھرڈ فیز جو آپ کے کریئر کا ہے وہ ہے سیاست. میوزک بھی کر رہے تھے، فلینتھراپی بھی کر رہے تھے، سیاست میں آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم سب سیاست کر ہی رہے ہوتے ہیں. جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو یا ہم اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں تو ہم سیاست ہی کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. سو ہم لوگ سب سیاسی ہیں لیکن اگر آپ سیاست میں ایکٹیولی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ محب وطنی، اس کی وجہ پاکستان میں مثبت تبدیلی لانا اور ایسی طاقتوں کو سپورٹ کرنا جو آپ کے خیال میں کچھ بہتر تبدیلی لا سکتی. اس لیے آیا تھا. آپ پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن بہت تنقید بھی ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ کام نہیں ہو رہا. آپ کیا مشورہ دیں گے اپنے پارٹی لیڈر کو؟ آپ خود پارٹی میں ایکٹیو ہیں. دیکھیے ایک تو
کام تو بہت ہو رہا ہے. نظر کیوں نہیں آتا، یا لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے اس کا؟ ایک یہ تنقید بہت حکومت پہ کی جاتی ہے کہ وہ اب بھی اپوزیشن پہ تنقید کرنے میں مصروف ہیں، جو کام وہ خود کر رہے ہیں اس کو وہ خود ہی سامنے نہیں لا پا رہے. ناکامی ہے ہماری بہت بڑی کہ ہم وہ سامنے نہیں لا سکے. اس میں ایک وجہ ہماری نیچر بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر پیسہ خرچنے پہ یقین نہیں رکھتے کہ 2-3 ارب روپیہ لگا کے لوگوں کو بتائیں دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے. اب دیکھیں 15 دن میں ہم نے ہسپتال بنا دیا ریڈ کریسنٹ کا. میڈیا نے کہیں اس بات کو سامنے نہیں لایا. ایک ڈنجین تھا جس کو ہم نے ہسپتال کی شکل دی پنڈی میں، اور 9 لاکھ لوگوں کو کھانا دیا لوگوں سے لے کے. امریکہ نے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا کہ یہ کہاں سے نیا آئیڈیا آ گیا. ہم نہیں پروموٹ کرنا چاہتے اپنے اچھے کاموں کو، میں خبر نہیں ہوتی، خبریت نہیں ہوتی. نہیں، پر اس سے جب عوام میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، کچھ اچھا نہیں ہو کون رہا. کرتا ہے پھر؟ میڈیا کو یہ رول پلے نہیں، پر کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود ہی بلیو نہیں کرتے، آپ اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ بلیو ہی نہیں کرتے کام پروموٹ کرنے میں، تو پھر کون اربوں جا روپے کے نہیں ووٹر لگانا کو چاہیے. بتائے؟ میڈیا کو خود پروموٹ کرنا چاہیے. میڈیا دیکھو نیگیٹو چیز کو اگر پروموٹ کرے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ میں ارب روپیہ کہاں سے لاؤں بتانے کے لوگوں کو میں، اور لگے گا کہ میں مطلب اچھی بات ہے سرکاری ٹی وی وہی ہے. ارب روپیہ ہم کسی کو کیوں نہ. پر سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور آپ کو پریس پتہ ہی سروس اچھی ہے. طرح سرکاری ٹی وی کی کتنی ریچ ہے اور کس حد تک وہ جا سکتا ہے. ایک چیز پہ میں ضرور وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں اس قابل ہوں کہ نہیں ان کو مشورہ دے، کہ کوالٹی ہیومن ریسورس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹیڈ ہیومن ریسورس، دوز ہو وانٹ ٹو، دوز ہو ولنگ ٹو ورک. کسی کو صرف ڈیوٹی دے دینا کافی نہیں ہے. اس کو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آپ نے سگنل، ٹریفک سگنل بھی لگانا ہے اور ایک آپ نے سنتری بھی کھڑا کرنا ہے، کیونکہ قوم ایسی ہے آپ کی کہ وہ نہیں رکے گی صرف سگنل پہ. ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں جو دوسری ملکوں میں نہیں ہیں. ٹیکس دیتے ہیں لوگ، مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں عمران خان نے اپنا حق نہیں ادا کیا، کیا لوگوں نے کر دیا؟ وہ بیچارہ کہتا تھا کہ میں ٹیکس لے کے دکھاؤں گا لوگوں کو. دینا تو لوگوں نہیں ہے نا. سو اگر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ صرف ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے. پر اگر لیڈرشپ کام کروانے میں ناکام ہو جائے، ٹیکس لینے کا وعدہ کرے اور پھر لے نہ پائے، تو کیا یہ لیڈرشپ کی ناکامی میں نہیں ہے؟ سمجھتا ہوں قرآن کا فیصلہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. صرف لیڈرز کچھ نہیں کر پائیں گے. پاکستان کو چھوڑ دیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جب تک ان کی قوم کے اندر بنیادی جذبہ یا ولنگنیس چینج کی نہیں ہوگی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دے دیا ہمارا حق پورا نہیں. ادھر سے تو کام شروع ہوا ہے اپنے. چلیں جی، آخر میں آئی وانٹ ٹو اینڈ آن اے ہیپی نوٹ. واٹس نیکسٹ فار ابرار الحق؟ آپ کی نیکسٹ بڑی ہٹ کا انتظار ہے پبلک کو، کیا آنے والا ہے اور کب؟ انشاءاللہ امید تو ہے جلدی. اور اس دفعہ کس کے نام پہ ہے؟ رانو کے نام پہ. رانو پھر واپس آ رہی ہے؟ رانو از کمنگ بیک. رانو از کمنگ بیک. چلیں جی، ابرار الحق بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پہ اجازت دیجیے، اب ہمیں آپ کے کامنٹس اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.